کر لیا. تو خدا نے کہا کہ یہ سوال باقی نہ رہے، اس لیے پہلا جو شخص آیا اس کو ہی ہادی بنا کے بھیجا تاکہ انسان اپنی مکاری سے باز آ جائے. اور خدا نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور پہلے ہی آنے والا شخص نبی بن کے آیا اور آدم سے یہ سلسلہ چلا خاتم تک آیا. اور ہر آنے والا نبی ایک ہی پیغام لے کے آ رہا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو. لیکن یہ انسان کہ جو قرآن اس کا مزاج بتا رہا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے، بد مزاج ہے، ناشکرا ہے. یہ انسان نے تاریخ میں ثابت کر دیا کہ اللہ نبیوں کو بھیج رہا ہے اس کی ہدایت کے لیے. نہ صرف یہ کہ یہ ان کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہا بلکہ انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھے کتنے ہی نبیوں کو ان کی امت نے قتل کر دیا. تو خدا نے چونکہ یہ نبیوں کو مانتے نہیں تھے اور جھٹلاتے تھے کہ یہ خدا کا نبی نہیں ہے، تو خدا نے اپنے تمام انبیاء کو معجزے دیے کہ جب نبوت کو جھٹلایا جائے تو تم معجزہ دو. اور معجزہ بھی اسی زمانے کی وہی چیز کہ جس کے اوپر انسان فخر کرتا تھا، خدا نے اپنے نبی کو وہی چیز بہترین انداز میں معجزہ بنا کے دی. داؤد نبی کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے. وہ آدمی معاشرے میں عزت دار ہے کہ جو طاقتور ہے، جو بڑے سے بڑا پتھر اٹھا لے وہ معاشرے کا بہت زیادہ عزت والا شخص ہے. طاقت کا زمانہ ہے. تو اللہ نے اپنے نبی داؤد کو کون سا معجزہ دیا کہ ایسا معجزہ دیا کہ پتھر تو کوئی پریکٹس کر لے، کوئی ریاضت کر لے تو پتھر اٹھا سکتا ہے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے داؤد کو کیا معجزہ دیا؟ وَعَلَنَّ اللَّهُ الْحَدِيدَ. پتھر تو کوئی بھی پریکٹس کر لے، کوئی بھی محنت کرے اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم نے داؤد کو یہ معجزہ دیا کہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں طاقت کا زمانہ تھا، اللہ نے لوہے کو داؤد کے ہاتھ میں نرم کر دیا. بتاؤ اس سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا. اب جادو کا زمانہ ہے، جو جتنا بڑا جادوگر وہ اتنا ہی عزت دار. آپ حضرت موسیٰ کے واقعے میں دیکھ چکے ہیں کہ فرعون کے دربار میں کتنے جادوگر بیٹھائے گئے تھے جو موسیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے بیٹھائے گئے تھے. تو خدا نے موسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ اسی زمانے کا معجزہ دیا کہ اے موسیٰ جب یہ اپنی رسیوں کو فرعون کے دربار میں سانپ بنائے، تم اپنا عصا پھینک کے اژدہا بنا دینا. اور خالی تمہارا عصا اژدہا بنے گا نہیں بلکہ ان کے سانپوں کو بھی نکل لے گا. حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا. اب طبابت کا زمانہ ہے، میڈیکل کا زمانہ ہے. نزلہ بخار تو سبھی صحیح کر لیتے ہیں، نزلہ بخار تو ہر آدمی صحیح کر سکتا ہے. خدا نے اپنے نبی عیسیٰ کی نبوت کو بچانے کے لیے عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا کہ جب لوگ تمہارے امتی نزلہ بخار کو صحیح کرے نا تو تم مردے کو زندہ کر دینا. اس لیے کہ نزلہ بخار تو سب صحیح کر لیں گے، مردہ کوئی زندہ نہیں کر پائے گا. زمانہ گزرا عیسیٰ کا، اب ہمارے نبی کا زمانہ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ہمارے نبی کا زمانہ ہے. یہ داؤد کا زمانہ نہیں کہ طاقت پہ زور ہو، یہ موسیٰ کا زمانہ نہیں کہ لوگ جادو پہ اترائے، یہ عیسیٰ کا زمانہ نہیں کہ لوگ طبابت پہ اپنے لیے اور تاریخ عرب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے اوپر 7 بڑے قصیدے لٹکے ہوئے تھے جو سبعۂ معلقہ کے نام سے آج بھی تاریخ عرب میں ثبت ہیں، کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ
کس میں جرت ہے کہ جو ان جیسے قصیدے بنا سکے؟ اب علم کا دور ہے، تو اللہ نے وہی اپنی سنت کے جو داؤد کے لیے جاری کی، جو موسیٰ کے لیے جاری کی، جو عیسیٰ کے لیے جاری کی، وہی اپنے نبی کے لیے جاری کی. اور نبی کو بھی وہی معجزہ دیا کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے باعث افتخار تھا. علم کا دور ہے، لوگ اپنے قصیدے پہ فخر کرتے، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا اور کہا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، تم اپنے ساتھ قصیدے پہ فخر کرتے ہو، ایک سورہ لے کے، ایک سورہ کیا ایک آیت لے کے آ جاؤ اس کی رہتی، اور کوئی آیت نہ لا پایا، قرآن کہہ رہا ہے. تو نبی کو معجزہ کیا دیا گیا؟ قرآن معجزہ نبی کا. تو بس رحمت آپ کی جلدی تمام کروں، ٹائم پورا ہوتا جا رہا ہے، آخر تک پہنچا دوں. اب کیا ایک سوال آپ سے کہ کیا صاحب معجزہ کے بغیر معجزہ باقی رہتا ہے؟ بھائی داؤد صاحب معجزہ، لوہے کا نرم ہونا معجزہ. موسیٰ صاحب معجزہ، عصا کا اژدہا بننا معجزہ. عیسیٰ صاحب معجزہ، مردہ کا زندہ ہونا معجزہ. تو رسول صاحب معجزہ اور قرآن معجزہ. تو یہ بتائیے کہ کیا صاحب معجزہ کے بغیر معجزہ اپنی معجزیت میں باقی رہتا ہے؟ آج یہ لوہا ہے، کیا میں پکڑ لوں تو کیا یہ نرم ہو جائے گا؟ کیوں؟ لوہا تو ہے نا. یہ وہی لوہا ہے کہ داؤد کے زمانے میں تھا، یہ آج میرے پکڑنے سے نرم کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی آج بھی لوہا ہے نا، نرم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ یہ لوہا اس وقت نرم ہوگا کہ جب داؤد کے ہاتھ میں آئے گا. موسیٰ چلے گئے، عصا پڑا ہوا ہے. بھائی تو پڑھ کے موسیٰ پھینکتے تھے عصے کو، اژدہا بنتا تھا، تم بھی پڑھ کے پھینک دو. تو کہا کہ نہیں، یہ عصا پھینکنے سے اژدہا نہیں بنتا، اس سے موسیٰ کا ہاتھ چاہیے. مردے تو عیسیٰ کے زمانے میں مرتے تھے، آج بھی مر رہے. بھائی جو پڑھ کے عیسیٰ زندہ کرتے تھے تم بھی زندہ کر دو. کہا نہیں، وہ عیسیٰ کی زبان چاہیے جو اس مردے کو زندہ کر سکے. تو پتہ یہ چلا کہ جو معجزہ ہو وہ صاحب معجزہ کے بغیر معجزے میں باقی نہیں رہتا. تو قرآن معجزہ ہے یہ نہیں ہے؟ سب کہیں گے قرآن معجزہ ہے رسول کا. تو رسول زندہ ہے، اس دنیا میں باقی ہے. سارے مسلمان کہیں گے نہیں، رسول تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یا تو یہ مانو کہ قرآن معجزہ نہیں، سب کہیں گے نہیں نہیں قرآن معجزہ ہے. یا پھر یہ مانو کہ رسول ہے، سب کہیں گے نہیں، متفقہ فیصلہ امت مسلمہ کا کہ رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو جب قرآن معجزہ ہے اور اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو یا تو یہ مانو کوئی ہے ایسا کہ جو رسول کے جیسا ہے، جو قرآن کو معجزے میں باقی رکھے ہوئے. کوئی ایسا ہے کہ جس میں سارے اوصاف رسول پائے جاتے ہیں، کہ جبھی تو قرآن باقی ہے آج تک. کہ بس آج کی مجلس تک تو آپ کو یہی لانا تھا، کیونکہ اس کے بعد کل سے جو مجلس شروع ہوگی وہ وارث کتاب کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے ہوگی. آج کا مقدمہ یہ تھا کہ قرآن معجزہ ہے اور معجزہ بغیر صاحب معجزہ کی نہیں رہتا. تو یا تو یہ مانو کہ رسول ہے کہ جو معجزے پہ قرآن کو باقی رکھے ہوئے، یا اگر نہیں ہے تو پھر مانو کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس قرآن کو معجزے پہ باقی رکھے ہوئے. لیکن مجلس ہماری دو حصوں میں ہوتی ہے نا، ایک فضائل ہوتی ہیں اہل بیت کی، ایک مصائب ہوتی ہے اہل بیت. اور اب تو وہ دن آ گئے ہیں نا کہ جسے مومن ساری زندگی انتظار کرتا ہے، سال